سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق دوپہر 2 بجے درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ایڈوکیٹ رضوان عباسی، ایڈوکیٹ شاہ خاور بھی پیش ہوں گے۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دیگل بھی سماعت کے لیے پیش ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر ممنوع وائٹ فورسٹ میں بم کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 سے بھی تجاوز کر گئی، جن میں 143 بچے اور 105 خواتین شامل ہیں، جبکہ 5000 سے زائد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بعد خان یونس اسپتال میں لاشیں رکھنے کی جگہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اکثر لاشیں مردہ خانے میں اسٹریچرز پر پڑی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ریڈ کریسنٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب لیگ کے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر عرب لیگ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق عرب وزرائے خارجہ نے غزہ میں کشیدگی اور بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا اور اجلاس میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت بھی کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق جنگ جاری رہنے کی صورت میں انسانی مسائل اور المناک صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور عالمی برادری سے جنگ بند کرانے اور خطے کو خطرے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسکولوں، ہسپتال اور اقوام متحدہ مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ انہوں نے جاری کیے گئے اپنے بیان میں غزہ کو فوری پانی، خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے 52 سہولت مراکز میں 2,30,000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,78,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف لندن سے سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے جدہ پہنچے۔ نواز شریف سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران وہ عمرہ ادا بھی کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے فیملی ممبران، قریبی رفقا بھی موجود ہیں۔ نواز شریف کو برطانیہ میں ہائی کمشنر ڈاکٹر سیکل نے روانہ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو لیبارٹی میں جلسے کی اجازت کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر کو کل تک فیصلے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے پی ٹی آئی کو لیبارٹی چوک پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ جسٹس راہیل کامران نے ڈپٹی کمشنر کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ڈی سی کو کل تک فیصلہ کر کے بتائے کہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے علی الصبح بی بی پاک دامن کا دورہ کیا اور تزئین و آرائش توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کو کشادہ کرنے کے لیے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے توسیعی پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا خود وزٹ کیا۔ مزار کے مرکزی حصے اور گنبد کی تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔
تیز رفتاری کے باعث جیپ نہر میں جا گری، جس کے نتیجے میں سرائیکی گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جیپ کو حادثہ میاں والی کے علاقے واں پچرا میں پیش آیا، جہاں تیز رفتاری کے باعث جیپ بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ افسوسناک حادثے میں 7 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سی سی آئی کے اعزازی سیکرٹری جے شاہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کو ان کے انڈیا کے دورے کے موقع پر خوش آمدید کہا۔ ذکا اشرف آج ہی سی سی آئی کی دعوت پر انڈیا روانہ ہونے والے ہیں، جہاں وہ 14 اکتوبر کو احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ کپ میچ کے موقع پر پاکستانی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہوں گے۔ ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ وہ اس اہم موقع پر اپنی ٹیم کو سپورٹ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا کہنا ہے کہ احمد آباد میں بھارت سے میچ کے لیے ہم تیار ہیں، امید ہے بھارت بھی تیار ہوگا۔ رضوان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھارت آنے سے پہلے سابق کپتان سعید انور سے بات کی تھی۔ وکٹ کیپر بیٹر نے بتایا کہ سعید انور نے مشورہ دیا پچ کے بجائے اپنے پلان پر توجہ دیں۔ دوسری جانب اوپنر عبداللہ شفیق نے کہا کہ 2 وکٹیں گرنے کے بعد پریشر تھا، لیکن محمد رضوان نے پلان کیا کہ پارٹنرشپ لگانی ہے اور پھر اسی میں کامیابی ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق دوپہر 2 بجے درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ایڈوکیٹ رضوان عباسی، ایڈوکیٹ شاہ خاور بھی پیش ہوں گے۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دیگل بھی سماعت کے لیے پیش ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ سماعت پر بیرسٹر سلیمان صفدر نے درخواست کے دفاع میں جزوی دلائل مکمل کیے تھے۔ بیرسٹر سلیمان صفدر کے دلائل مکمل ہونے کی صورت میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹرز دلائل کا آغاز کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر ممنوعہ وائٹ فاسفورس بم کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی، جن میں 143 بچے اور 105 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 5000 سے زائد زخمی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بعد خان یونس اسپتال میں لاشیں رکھنے کی جگہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اکثر لاشیں مردہ خانے میں اسٹریچرز پر پڑی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ریڈ کریسنٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ یونیورسٹی پر بھی بمباری کی، شہید ہونے والوں میں صحافی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اقوام متحدہ کے 9 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، 1,84,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں، 23,000 سے زائد رہائشی یونٹ، 10 طبی مراکز، یونیورسٹی اور 48 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین نے غزہ کی ناکہ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، مگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ نہتے شہریوں کو بجلی، پانی اور خوراک کی بندش کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ اور اس کے گرد و نواح میں لڑائی بند ہونی چاہیے۔ خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے حق میں نہیں ہے۔
چین نے بھی غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ عرب لیگ کے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر عرب لیگ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق عرب وزرائے خارجہ نے غزہ میں کشیدگی اور بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا اور اجلاس میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت بھی کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جنگ جاری رہنے کی صورت میں انسانی مسائل اور المناک صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور عالمی برادری سے جنگ بند کرانے اور خطے کو خطرے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے اور انسانی امداد کی ترسیل کو فوری اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ اور جارحیت بند کی جائے، غزہ پٹی کے شہریوں کو بنیادی ضروریات فوری فراہم کی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسکولوں، اسپتالوں اور اقوام متحدہ مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ انہوں نے جاری کیے گئے اپنے بیان میں غزہ کو فوری پانی، خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے 52 سہولت مراکز میں 2,20,000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کا عملہ غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر نے غزہ کے پناہ گزینوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انطونیو گوتریس نے یہ بھی کہا ہے کہ افسوس ہے کہ میرے کچھ ساتھیوں نے غزہ کے لوگوں کی مدد کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ غزہ پر مسلسل چھٹے روز اسرائیل کی اندھادھند بمباری جاری ہے۔ خان یونس کے گھر کے ملبے سے 9 بچوں سمیت 18 فلسطینیوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف لندن سے سعودی عرب کے لیے شہر جدہ پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے جدہ پہنچے ہیں۔ نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کریں گے۔ اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران وہ عمرہ ادا کریں گے۔ نواز شریف ایتھیرو ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے فیملی ممبران، قریبی رفقا کار بھی موجود ہیں۔ نواز شریف کو برطانیہ میں ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے روانہ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر کو کل تک فیصلے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ جسٹس راہیل کامران نے ڈپٹی کمشنر کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے، ڈپٹی کمشنر کل تک فیصلہ کر کے بتائیں کہ اجازت دینی ہے یا نہیں، اگر اجازت نہیں دینی تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں دینی ہے۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری عظیم اللہ کی جانب سے جلسے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی۔ ڈپٹی کمشنر نے درخواست پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے علی الصبح مزار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا۔ تزئین و آرائش توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کو کشادہ کرنے کے لیے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے توسیعی پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا اور مزار کے مرکزی حصے اور گنبد کی تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مزار کے مرکزی احاطے کی تزئین و آرائش کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار کی تزئین و آرائش کے کام کے حوالے سے نیئر علی دادا اور سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو ہدایات بھی دی ہیں۔
افسوسناک خبر آپ کو بتائیں کہ تیز رفتاری کے باعث جیپ نہر میں جا گری، جس کے نتیجے میں سرائکی گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت 7 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جیپ کو حادثہ میاں والی کے علاقے واں پچرا میں پیش آیا، جہاں تیز رفتاری کے باعث جیپ بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ افسوسناک حادثے میں 7 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں معروف سرائکی گلوکار شرافت علی خیلوی بھی شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو نہر سے نکال کر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر حادثے کی وجوہات کا جائزہ لیا اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع میرپور خاص کرائم کا گڑھ بن چکا ہے۔ موٹر سائیکل چھیننا، چوری ہونا، ڈکیتیاں ہونا روز کا معمول بن چکا ہے۔ میرپور خاص کے پولیس آفیسرز آئی جی سندھ اور وزیر داخلہ کو امن و امان کے سلسلے میں غلط معلومات فراہم کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بات معروف عالم دین علماء ایکشن کمیٹی کے رہنما حافظ فیض الرحمان نے کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ مزید جانتے ہیں میرپور خاص سے ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری سے۔ جی عبدالرحمان لغاری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کے معروف عالم دین مولانا حافظ الرحمان فیض کے ساتھ۔ آئیے میرپور خاص کی امن امان کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرپور خاص میں آج کل جو پوزیشن ہے وہ نہایت ہی خراب پوزیشن ہے، اور امن امان حال کے حوالے سے ہر شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، منشیات پہلے سے کہتے ہیں کہ کم ہوا، لیکن ہماری نظر میں پہلے سے زیادہ ہے۔ آپ شہر کا چکر لگا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہیرون بک رہی ہے اور کس طرح منشیات سر عام ہے۔ موٹر سائیکل آپ گھر کے باہر نہیں کھڑی کر سکتے۔ 25-30 موٹر سائیکلیں یہ چند دنوں میں جو اٹھا لی گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امن امان بہتر ہے تو یہ وہ آئی جی سندھ صاحب کو اور وزیر داخلہ کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اصل صورتحال جو میرپور خاص کی ہے وہ پتہ نہیں کیوں لوگ چھپا رہے ہیں کہ میرپور خاص رات کو لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر بے تحاشا جو ہے وہ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہے۔ ہم خود متاثرین میں سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی بھینسیں چوری ہوئی ہیں۔ نشاندہی کی بھینس چوری والوں نے کہ وہ فلانا چور ہے اور اس نے میری بھینسیں چورائی ہے، لیکن پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے۔ تو پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ بالکل جو کہتے ہیں نا کیفیت بدحالی کی، وہ میرپور خاص اس لیول پر آ گیا ہے۔ تو ہم جو ہمارے بڑے صوبائی لیول کے افسران ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے وہ میرپور خاص پہ توجہ دیں اور میرپور خاص کو چوریوں، ڈکیٹیوں اور یہ بدحالی سے پاک کریں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کے معروف عالم دین۔ مٹیاری میں قومی شاہراہ پر مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 طالب علم بھائی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سید آباد اور بھٹ شاہ قومی شاہراہ پر بائیک اور ٹرالر کے حادثے میں 40 سالہ عبید سولنگی خالد شاہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مٹیاری قومی شاہراہ خیبر کے مقام پر بھی بائیک اور کار کے درمیان تصادم میں عبید اللہ جاں بحق ہو گیا۔ ادھر مٹیاری سگاٹ قومی شاہراہ پر ٹرالر کی ٹکر سے بائیک سوار نوجوان نعمان جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ مٹیاری کے قومی شاہراہ کی خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ڈی سی مٹیاری نے واقعات کا نوٹس لے کر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو وارننگ لیٹر بھی جاری کیا تھا، مگر تاہم اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شیخوپورہ سرگودا روڈ بائی پاس کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، 5 ملزم ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او شیخوپورہ زاہد نواز مروت کے مطابق زیر حراست 5 ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر سرگودا روڈ بائی پاس کی جانب لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑوانے کے لیے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔
पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मुलजमान शदीद जख्मी हो गए। इन्हें DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। जेर हिरासत मुलजमान ने चंद रोज कबल 2 हकीकी बहनों से रेप किया था। मुलजमान में अकरम, इमरान, तैयब, नईम और वसीम शामिल हैं। शेखुपुरा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां सरगोदा रोड बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 5 मुलजमान हलाक हो गए हैं। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत के मुताबिक जेर हिरासत 5 मुलजमान को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे कि उनके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की। छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मुलजमान शदीद जख्मी हो गए। इन्हें DHQ अस्पताल लेके जाया जा रहा था, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। गुजरात में तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को रोशन बनाने और आला तालीम के लिए दुनिया भर के अदारों में रसाई और रहनुमाई के लिए एक छत तले दुनिया भर की 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में दाखिले के हसूल की मालूमात और मामलात के लिए फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस फेस्टिवल का मकसद तालिब इल्मों को बैरून मुल्क आला तालीमी इदारे तक रसाई मुमकिन बनाना है, ताकि तालिब इल्म फेस्टिवल में आकर खुद अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें और अपनी तालीमी सरगर्मियों के जरिए बैरून मुल्क जा सकें। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों की हौसला शिकनी भी होगी और तलबा और तालिबात को अपना हसीन मुस्तकबिल बनाने में आसानियां भी पैदा होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन का ये जो एक्सपो 2023 था, ये बहुत ही कामयाब रहा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह 11 बजे एक्सपो स्टार्ट हुआ और इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं और लोग अभी भी धड़ाधड़ पैरागॉन के एक्सपो को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लोग पैरागॉन को चाहते हैं और पैरागॉन के इस स्टेप को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा है। जी, पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन ने गुजरात में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है कि वो 1-to-1 केस अपना आके डिस्कस करें यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने। पैरागॉन ने ये इस चीज़ में तकरीबन कह लें कि 25 के करीब 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों को गाइड करने के लिए, उनको उनके अवेलेबल ऑप्शंस बताने के लिए। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें एक इशू सारे लोगों का एक कंसर्निंग जो चीज़ आ रही है कि हमारे फ्यूचर में हमने क्या करना है। मेरा नाम अमारा रफीक है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी जो है वो एक्सपो को विजिट किया है और वो है पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन। यहाँ पे मैंने बेसिकली 2022 में DHMS किया था, तो मैं सर अब्दुल रहमान जो कंसल्टेंट हैं उनसे मिले हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है हेल्थ साइंसेज और स्पोर्ट्स के लिए UK के लिए। तो हमारा ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं दी स्मार्ट कॉलेज हरियावाला में जॉब करती हूँ, वहाँ पे मैं एडमिन एंड मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। मैं प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करूँगी कि वो पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन से कंसर्न करें। तो मेरा नाम नूर फातिमा है और मैंने पैरागॉन कंसल्टेंसी को भी पहले विजिट किया हुआ था और उधर एक सर शाम है, उनने हमें इनवाइट किया था एक्सपो के लिए। तो पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो इधर हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा है हमें। इधर सर अब्दुल रहमान थे, उन्होंने हमें गाइड किया और उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा गाइड किया यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, और बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में नामालूम हमलावरों के हमले में TTP लकी मरवत का सरगना अतीको रहमान और टीपू गुल मुरव्वत मारा गया है। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द सरगना की हिलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में नामालूम हमलावरों के हमले में TTP लकी मरवत का सरगना अतीको रहमान और टीपू गुल मुरव्वत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द सरगना की हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में नामालूम हमलावरों के हमले में TTP लकी मरवत का सरगना अतीको रहमान और टीपू गुल मुरव्वत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था।
افغانستان کے علاقے کنڑ میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں ٹی ٹی پی لکی مروت کا سرغنہ عتیق الرحمان اور ٹیپو گل مروت مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کروڑ لال حسین میں تھل کی دھرتی کی معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام حسین پیر سواگ شریف کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد دربار عالیہ پیر سواگ شریف پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ دور دراز سے عرس مبارک میں شرکت کرنے والے زائرین کے لیے بڑا دسترخوان بھی سجا دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد آصف خان سجادہ نشین دربار عالیہ پیر سواگ پیر افتخار الحسن سواگ کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، کروڑ لال عیسن میں تھال کی دھرتی کے معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آج باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ عرس پاک کا باقاعدہ آغاز چادر پوشی سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ سجادہ نشین صاحبزادہ افتخار الحسن سواگی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سواگ شریف کی تقریبات لوگوں تک پہنچانے کی آپ وجہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، اولیاء کاملین کے جو عراس آتے ہیں یہ اصل میں دینی روحانی مرکز ہوتے ہیں، اور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی جو روحانیت اور جو نور جو فیض کائنات کے اندر جو بکھرا، جو اس بکھرے ہوئے خزانے میں سے یہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں جو اولیاء کاملین اس دھرتی پر موجود ہیں۔ اور الحمدللہ آستان اللہ پیر سواگ شریف واحد خانقاہ ہے جہاں پر 3 دن کوئی زیادہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا۔ واحد خانقاہ میں کہتا ہوں کہ 3 دن تواتر سے علماء کرام، نعت خوان حضرات، قاری و قراء حضرات موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لنگر پیر سواگ بھی جاری ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلک کے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم و دائم رکھے اور تقویت عطا فرمائے، اور خداوند کریم اتحاد امت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتحاد امت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں مجاہدین کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور فتح نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سروے کے تحصیل آفس کوٹ چٹھا میں بھی رشوت چلنے لگی ہے۔ بے بس اور لاوارث خواتین 6 ماہ سے دھکے کھانے لگی۔ انچارج نصیب لغاری ٹاؤٹوں کے ذریعے سروے کرنے لگا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی نذیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، حکومت پاکستان نے غریب خواتین کے لیے جو بین سپورٹ سروے پروگرام کا جو انہوں نے انعقاد کیا ہوا ہے وہ تحصیل کوسٹا کے یونین کونسل بستی ملانہ میں انعقاد کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے خواتین روزانہ آتی ہیں، روزانہ ذلیل ہو کر شام کو واپس چل جاتی ہیں۔ یہاں کا جو انچارج ہے نصیب لغاری نام کا انسان وہ ہے وہ اپنے موقف دینے سے بھی انکاری ہے، اور وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں باہر ایک بشیر مرزانی کے نام کا ایک شخص ہے جو کہ مقبوضہ کرتا ہے، 2000 روپے فی کارڈ وصول کر کے اندر کارڈ لے جاتا ہے۔ انہی خواتین کے نام اندراج کے ہیں، جبکہ باقی خواتین جو ہیں وہ در بدر پھر رہی ہیں۔ آئیے اس وقت ہم خواتین ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ 5 دن ہو گئے، ماہ رمضان میں آئی تھی، 9ویں مہینے کا کہا تھا، ابھی تک میں آ رہی ہوں، میرا کوئی کام نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ پرچی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب 6 دن ہو گئے مجھے آتے آتے، میں تھک گئی ہوں، کچھ نہیں بنا میرا۔ بلا میں اکی کے نبینا جو کتر آوے چو بچل میں میرا نا ہے، اکی کے مزدور ہیں، میرے 3 بچے سارا پہ کام کرے نا، پہلے سارا نہیں چنے آج کلا گھر ڈکے کے بچے سٹ کے یہاں کرائے بھر ساری اکبر ڈھوڑے مہر پانی نہیں کرے نا، ساری منہ محبت چنے کھانا سفارا پہ چنے کھانا اور کھڑکی کنے کاٹ چا گنجن میرا پوترا اساں غریب عوام رولتے بلیے نو کرائے بھرے نے بیٹھوں، سویرے 4 بجے نال نکلوں، بال ساٹوں، بس جو چلتا پہ سفارشی کام ہے، کیا ساڈے واسطے تساں تحفظ کیتے۔ ابا ساری تے گال کوئی نہیں سندا، 3 جڑے اساں انجا کھڑیوں بڈھڑیاں اس رش اتھا کر ساکو لتاڑی نال سٹے
नींगरी दी हर कोई गाल सुनदा, बुढ़ड़ियां दी कोई नहीं सुनदा। आखिर असीं ते गरीबात कनु आए कनु ही कनु ते नहीं से राज कनु ते नहीं से आए। जी जैसे ये खवातीन कह रही थी कि यहाँ बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के कोई काम भी नहीं हो रहा। हम सालों साल से यहाँ से तकरीबन कुछ 6 महीने का टाइम दे दिया जाता है, 3 महीने का टाइम दे दिया जाता है, 4 महीने का टाइम दे दिया जाता है। रोजाना ये चक्कर लगा रही है लेकिन इनका नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले जो 2000 रुपया यहाँ पर जो बशीर मिर्जानी नाम का एहलकार है उसी के जरिए दिया जाता है। वो प्राइवेट एहलकार इन्होंने टाउट रखा। मियां चन्नू में सरकारी स्कूल के उस्तातिजा का स्कूल के सामने एहतजाजी मुजाहरा मॉडल हाई स्कूल के सामने किया गया। तहसील भर में स्कूल बंद करके बच्चों को वापस भेज दिया गया। उस्तातिजा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, उस पर लिखा था कि हमें हमारे बेसिक हकूक से भी महरूम कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने रात से हमारे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम एहतजाज करते रहेंगे। हमारे हकूक हमें दिए जाएं और स्कूल्स को प्राइवेट होने से रोका जाए। हमारे कायदीन गीगा के चेयरमैन और उनके 15 साथियों को फौरी रिहा किया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन पंजाब मियां बशारत हुसैन, सदर एपिका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर और दीगर साथियों ने ड्राफ्ट्समैन 4th डिवीजन लाहौर मोहम्मद लतीफ कमर की रिटायरमेंट तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के शुरका ने रिटायर्ड होने वाले ड्राफ्ट्समैन को नेक ख्वाहिशात, दुआओं और तहाइफ के साथ अलविदा किया। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से साबिक एमएन ने मलिक रशीद अहमद खान और साबिक एमपीएज मलिक अहमद अली खान और मलिक अहमद सैयद की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल और 21 अक्टूबर को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे और 21 अक्टूबर के लिए भरपूर तैयारियों को सराहा। मलिक रशीद, मलिक अहमद अली खान और मलिक अहमद सईद ने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतजामात से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ से साबिक एमएनए राना मुबशर इकबाल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलहा बरकी की भी अलग अलग मुलाकात हुई। रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीजन मजदूरों को तनख्वाहें न मिलने पर आज रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। सदर रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप चौधरी महमूद अहमद की जेर एहतमाम तमाम रेलवे वर्कशॉप की यूनियंस का अहम इजलास हुआ। तनख्वाह दो काम लो यकनिकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में प्रेम यूनियन वर्कशॉप के सदर चौधरी महमूदुल आहद, सीनियर रहनुमा मुश्ताक खान, अरशद रहनुमा फजल वाहिद, सज्जाद शाह, जाहिद आजाद, शकील लेबर यूनियन के रहनुमा मोहसिन शाह, आगा हुसैन और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर महमूदुल आहद का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने अगर मजदूरों से काम लेना है तो तनख्वाहें देनी होंगी। मजारे होंगे पूरे मुल्क से। ये जो मजदूरों में बेचैनी है ये सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। रेल की इंतजामिया से मुतालबा करेंगे कि फिलफोल हमें बर वक्त तनख्वाहें देने का बंदोबस्त किया जाए। और इस मौके पे मैं एक और मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि इस सारे तनख्वाह के मामले का, ये सारे वाजबात के मामले का, चाहे वो मेरा जीपी फंड हो या मेरी ग्रेजुटी हो, इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार रेलवे के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर बैठा हुआ वो अफसर है जिसका नाम ज़ियाउल इस्लाम अंसारी है। ज़ियाउल इस्लाम नियाजी है और उसका जो ओहदा है वो फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहला साल मुकम्मल होने के बाद एजीएम का सालाना इजलास हुआ, जिसमें डीजीटीओ के फैसले के मुताबिक साल 2024 के लिए सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के ओहदों की मुद्दत में 1 साल की तौसी दे दी गई है। इस वक्त अली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान, साबिक सदर मियां मोहम्मद अली के हमरा खड़े हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं।
جی میں اس ٹائم بالکل کھڑا ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں، جہاں ظفر محمود چودھری سینئر نائب صدر دوبارہ 1 سال کے لیے توسیع ہوگی ان کے عہدے پہ، اور اے جی ایم کا اجلاس تھا جس میں بڑی دھواں دار تقریر بھی انہوں نے کی۔ ظفر صاحب بہت مبارک ہو پہلے تو آپ کو۔ جی بہت شکریہ جی، خیر مبارک۔ جی کیا کہنا چاہیں گے سر، آج توسیع ہوئی؟ سر کل ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اور ہمیں اس بات کے لیے کہ ہم اگلے سال بھی اپنی خدمات جاری رکھیں، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے امین، اگر لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے پھر پلان کیا کل اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ان شاء اللہ یہ سال تاریخ میں خدمت کا بہترین سال ہوگا۔ اس سال ہم نے جو پلان کیے ہیں، اب 2-3 چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے بجلی اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے تاکہ انڈسٹری کا پیا چلے، اور اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے آرمی کو بھی اس بات کے اوپر انوالو کیا ہوا ہے، چونکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ آرمی کھڑی ہے اور آرمی کے ساتھ بزنس کمیونٹی کھڑی ہے، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کو۔ انہوں نے آج کی ڈیٹ تک جو پچھلے 2 مہینے میں کام کیے ہیں، یہ تاریخ میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور آنے والے وقت میں چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور چیمبر بھی تشریف لائیں گے وہ، اور بزنس کمیونٹی کو پوری جو ان کی بیک ہے وہ دستیاب ہوگی، اور بزنس کمیونٹی کے شانہ بشانہ وہ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر طریقے سے چلانے میں مدد کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بزنس کمیونٹی آج ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ایسی آرمی اور ایسی فورسز پہ جو نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ وہ معاشی سرحدوں کی حفاظت میں بھی اپنے ان جنرلوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل بات سنی، یہ ہمارے ساتھ پیاف کے چیئرمین فہیم سہگل بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں آپ کے گروپ کے یہ 1 سال کی تصویر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بزنس کی جو یعنی ہماری کمیونٹی ہے اور ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی، اس کے لیے بہت اچھا یہ اقدام ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آفٹر لانگ ٹائم یہ 2 سال کے لیے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ دیکھیں سسٹم کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اس وقت جو ہماری اکانومی ہے اور ہماری پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو حالات تھے اس میں یہ چیزیں کافی آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں چیمبرز کی کارکردگی بہت بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سابق صدر چیمبر آف کامرس محمد علی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی محمد علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے لاہور چیمبر پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے، اور اس میں جو بھی ہماری ٹیم آتی ہے پیار فاؤنڈر الائنس کی طرف سے وہ پرفارم کرتی ہے۔ جو ہماری ابھی موجودہ ٹیم ہے کاشف انور صاحب اور چودھری ظفر محمود صاحب، داماد بھٹ صاحب، انہوں نے پچھلے سال بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، ہر فورم پہ نمائندگی کی ہے۔ اب یہ چونکہ یہ ڈی جی ٹی او کا ایک رول بنا ہے اور کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اس کے تحت یہ ان کا اگلا سال کنٹینیو ہو گیا ہے۔ ادروائز تو پیار فاؤنڈر الائنس ہمیشہ الیکشن کے تیار رہتے ہیں، اور آئی وش آل دا بیسٹ فار دس ٹیم ٹو ہیو اے گڈ ٹائم ان کمنگ ایئر آلسو۔ تھینک یو۔ یہ گفتگو سنی محمد علی صاحب کی، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ ٹیم کاشف انور کی قیادت میں اور ظفر محمود چودھری کی قیادت میں بہتر سے بہتر کام کرے گی۔ جی میں اس ٹائم بالکل کھڑا ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں، جہاں خبریں اور بھی شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سول لائن اور سٹی ڈویژن میں کرائم کنٹرول اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن سمیت انویسٹیگیشن ونگ کے افسران بھی شامل ہوئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے متعدد پولیس افسران کو شو کاز نوٹس جبکہ واردات کنٹرول نہ کرنے والوں کو گھر بھجوانے کا سگنل دے دیا ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں کہ سی سی پی او میٹنگ میں کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چیف کرائم رپورٹر لائن پر موجود ہیں وسیم صابر سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ دیکھیں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سول لائن اور سٹی ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس کیا گیا ہے، جس میں ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی شرکت ہوئی۔ اس میں ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر بھی پہنچے تھے، جبکہ ایس ایس پی آپریشن علی رضا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری کی بھی شرکت ہوئی۔ سب سے پہلے بات کی جائے سول لائن اور سٹی ڈویژن کی، تو سول لائن اور سٹی ڈویژن کے ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں پہنچے تھے، جبکہ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ اجلاس میں زیر التوا روڈ سرٹیفکیٹ، زیر تفتیش مقدمات کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔
عادی مجرمان کے حوالے سے اور عدالتی مفرور ملزمان اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سربراہ لاہور پولیس کہتے ہیں کہ پولیس کی تمام پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹ جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ سی سی پی او لاہور کا موٹر سائیکل چوروں اور موبائل سنیچر کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور متعدد ایس ایچ اوز کی کارکردگی پر برہم بھی ہوئے، جبکہ ایس ایچ او تھانہ ریس کورس کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مزنگ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اسی طرح سے ایس ایچ او بادامی باغ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ کو بھی شوکاز دیا گیا، انچارج انویسٹیگیشن گوال منڈی کو بھی جو ہے وہ شوکاز نوٹس دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انچارج انویسٹیگیشن ٹی بی سٹی کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، انچارج انویسٹیگیشن نیو انارکلی کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تمام ایس ایچ اوز کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، جبکہ سی سی بی لاہور کا کہنا تھا کہ رابری، سنیچنگ اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ جو افسر پرفارم نہیں کرے گا اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی اور اس کو گھر بھجوا دیا جائے گا، جبکہ موٹر سائیکلوں پر سنیچنگ کیسز کو روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہریوں کے جان، مال، عزت کی حفاظت اور آبرو کا تحفظ پولیس کی اولین فرض ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ جو کام کرے گا وہ میری ٹیم کا حصہ رہے گا، جو کام نہیں کرے گا اس کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ تھانے داروں میں، انچارج انویسٹیگیشن میں جو لوگ اس میٹنگ میں گئے تھے، اجلاس میں گئے تھے کرائم کنٹرول کی، تمام میں جو ہے وہ ایک کھلبلی مچی پڑی ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈائریکٹر جنرل سہیل ظفر چٹھا کی ہدایت پر اینٹی کرپشن لاہور اے نے 4 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن لاہور اے نے جعلی رجسٹری بنانے کے الزام میں اشتہاری 4 ملزمان کو مقدمہ نمبر 4/40/2023 تھانہ اے سی ایف لاہور میں نامزد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان میں اینٹی کرپشن نے عابد حسین، اعظم محمود، محمد رفیق، ندیم حسین شامل ہیں۔ ملزمان نے اپنی 2 سکی بہنوں کے جعلی دستخط اور انگوٹھے جات لگا کر جائیدادیں ہتھیا لی تھی اور جعلی رجسٹری تیار کر کے فراڈ کیا۔ اس موقع پر اینٹی کرپشن ترجمان کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کے تمام اضلاع میں کمشنرز کے وہیکل انسپیکشن سینٹرز کے دورے جاری ہیں۔ ان دوروں کے مزید احوال جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی بالکل، سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی نے خصوصی ہدایت جاری کر رکھی ہیں کہ تمام اضلاع کے کمشنرز وکس سینٹر کے دورے کریں گے اور عالمی معیار کے مطابق ہونے والی گاڑیوں کے ٹیسٹ کا معائنہ کریں گے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے وہیکل انسپیکشن سینٹر سہام ڈیپو چوڑ ہریال راولپنڈی کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود وکس کے نمائندوں نے کمشنرز کو مکمل بریفنگ بھی دی۔ اگر ہم بات کریں رحیم یار خان کی تو وہاں پر ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان شکیل احمد بھٹی نے آر ٹی اے رانا ریاست فٹنس سرٹیفکیٹ کا دورہ کیا ہے۔ میاں والی میں سیکرٹری آر ٹی اے کفایت اللہ خان نے وکس سینٹر میں گاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ، صفائی ستھرائی اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ اگر ہم بات کریں ڈپٹی کمشنر بھکر کی تو وہاں پہ ڈاکٹر انور اوان نے سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھکر شیر بہادر چینا کے ہمراہ سموک اور دھواں چھوٹی گاڑیوں کے متعلق ایک تفصیلی اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں وکس کے اسٹیشن انچارج نے فٹنس بارے مکمل آگاہی دی۔ اسی طرح چنیوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ محمد اشفاق نے وکس کے نمائندوں، سٹی ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے جدید نظام سے جہاں ماحولیاتی آلودگی کم ہوئی ہے وہاں سے حادثات میں بھی کمی نمایاں ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد، سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی، سیکرٹری پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل مانگڑ، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد سندھو اور وکس کے افسران ماحولیاتی آلودگی اور حادثات میں کمی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کے مثبت نتائج بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عاصم راجہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ
पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने सख्त सिक्योरिटी के हमरा अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डीसी लाहौर आफता हैदर, एलडी डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वजीर आला को तफसीली दौरा भी करवाया। कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अकबर चौक का प्रोजेक्ट मुश्किल था लेकिन ताखीर का शिकार हुआ। अकबर चौक फ्लाईओवर अपने मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा। कॉलेज रोड का प्रोजेक्ट भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सबसे ज्यादा शहर में वन वे की खिलाफवर्जी हो रही है। कल से जो वन वे की खिलाफवर्जी करेगा इस पर क्रैकडाउन करेंगे। कोरियन अदारे ATR और पंजाब आप पाक अथॉरिटी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। पंजाब में पीने के पानी के मंसूबों में कोरियन अदारे की जानिब से शराकत दारी का आगाज कर दिया गया। आप पाक अथॉरिटी की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज और कोरियन अदारे ATR से मैनेजिंग पार्टनर यूनोवो पाक ने दस्तखत किए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट पे। कोरियन इदारे ATR और पंजाब आप पाक अथॉरिटी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब आप पाक अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। पंजाब में पीने के पानी के मंसूबों में कोरियन अदारे की शराकत दारी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। आप पाक अथॉरिटी की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज और कोरियन अदारे ATR से मैनेजिंग पार्टनर मिस यूनिवो पार्क ने दस्तखत किए। सैयद जाहिद अजीज ने कहा, मफाहमती याददाश्त की रोशनी में कोरियन अदारा पंजाब में पानी के 350 से ज्यादा मंसूबों पर काम करेगा। मंसूबों की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी 10 साल तक कोरियन अदारा सरंजाम देगा। कोरियन अदारा पानी के शोबे से वाबस्ता स्टाफ के लिए तरबीती प्रोग्राम भी मुरतब करेगा। मजीद कहा, आप पाक अथॉरिटी के स्टाफ की सलाहियत को बढ़ाने के लिए ग्रीन और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने में मदद करेगा। पंजाब में पीने के पानी के शोबे में पायदार मंसूबे तरतीब दे रहे हैं। तजर्बाकार बैनुल-अक़वामी अदारे का पंजाब में पानी के मंसूबों की तकमील में ताउन खुश आइंदा और फायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर कोरियन वफ से मिस्टर जुइंग चोंग CAOTAR, मिस जॉन ली की UN हैबिटेट पाकिस्तान की नुमाइंदे सैयद अबू बकर और पंजाब आप पाक अथॉरिटी से DG प्रोजेक्ट्स मामून रियाज, डायरेक्टर प्रिक्रूटमेंट जुहेब भट्ट ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली तक यकजहती फलस्तीन कारवां निकाला गया, जिसमें शहर भर से मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू, अब्दुल खैबर आजाद, इब्तिसाम इलाही जहीर, सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद ताबिश, नासिर मदनी, हाफिज अब्दुल रऊफ, नईम बादशाह, इंजीनियर आदिल खलीक, इंजीनियर हारिस डार, मलिक एजाज, बाबर डोगर, खालिद चौधरी व दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली तक यकजहती फलस्तीन कारवां निकाला गया, जिसमें शहर भर से मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू, अब्दुल खबीर आजाद, इब्तिसाम इलाही जहीर, सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद ताबिश, नासिर मदनी, हाफिज अब्दुल रऊफ, नईम बादशाह, इंजीनियर आदिल खलीक, इंजीनियर हारिस डार, मलिक एजाज, बाबर डोगर, खालिद चौधरी व दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौका पर खालिद मसूद संधू ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान फौजें फलस्तीन की आज़ादी के लिए मैदान में आए। फलस्तीनियों ने रास्ता दिखाकर इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया है। बादशाही मस्जिद के इमाम और रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि बैतुल मुकद्दस हमारा किबला अव्वल है और की हिफाजत हमारा ईमान का हिस्सा है। मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा सैफुल्लाह खालिद का कहना था कि मुसलमानों किबला अव्वल की आज़ादी का वक्त आ गया है। आज फलस्तीनियों ने पैगाम दिया है कि अगर हम मुट्ठी भर इसराइल जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तर्जुमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मोहम्मद ताबिश ने कारवां से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनियों ने सुपर पावर का गुरूर खाक में मिला दिया है। आज उम्मत मुस्लिम आगे बढ़े और फलस्तीन की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। मजहबी रहनुमा अल्लामा नासिर मदनी का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने यकजहती फलस्तीन कारवां में पहल करके लाहौरियों को जगाया है। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA हाफिज अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि मसला फलस्तीन या मसला कश्मीर हो, ये इनका मसला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है। लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मैं फलस्तीनी भाइयों को पैगाम देता हूँ कि किसी पर इंसार करने की बजाय अल्लाह पर ईमान रखे। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंजीनियर आदिल खलीक ने यकजहती फलस्तीन कारवां से खिताब करते हुए कहा कि हम पैगाम देते हैं कि सारा पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है अगर आज फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। सेक्रेटरी जनरल लाहौर मोहम्मद हारिस डार ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा बेबसी की तस्वीर बनी हुई है।
साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में PP 147 में जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे में साबिक सूबाई वजीर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने खसूसी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में PP 147 में जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे में साबिक सूबाई वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान और सीनियर रहनुमा चौधरी अमजद कम्बो ने खसूसी शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में चेयरमैन हाफिज कामरान कफील, वाइस चेयरमैन वसीम एजाज लॉन, चौधरी अब्दुल वहीद, चौधरी हमजा कम्बो, सदर यूथ विंग, मुफ्ती इंतखाब आलम, साबर भट्ट, सईद खान, अब्दुल वहीद खान, मलक बबलू, जहाजे बिल्ला, माकू भट्ट, महबूब खान और मलक मानी समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। अब पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है, क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ तरक्की लाया था। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ, हमारा कायद, कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अब 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। 21 अक्टूबर को हर तरफ इस्तकबाल करने वालों का समुंदर होगा। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी आजी अमजद और कामरान कफील का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को जब लाहौर पहुंचेंगे तो 10 लाख से ज्यादा जिंदा दिलाने लाहौर दाता की नगरी के लोग उनका फकीदुल मसाल इस्तकबाल करेंगे और उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। और वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मीनारे पाकिस्तान में खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब वापस आ रहे हैं और 21 को पाकिस्तान में होंगे। उनके बगैर अल्लाह ताला के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई इस मुल्क को बचा सकता है और इस मुल्क को इस भंवर से निकाल सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मियां हमजा साहब इस हल्के से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी वो मतलब हल्का बहुत बड़ा होता है, हम लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग मेरी आंखें और कान हैं, आपने मेरे इलाके के लोग मसाइल आपने मुझे बताने हैं और मैंने हल करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेशुमार हमारे काम किए। आज मैं मिसाल दे रहा था, ये सुल्तानपुरा स्टेशन जो ऑरेंज ट्रेन का है, ये मियां हमजा साहब ने सुल्तानपुरे की वजह से बनाया है। वो तो वहाँ पे जगह नहीं थी, उन्होंने मियां हमजा साहब को ब्यूरोक्रेसी ने चक्कर दिया और उन्हें कहा कि जी सुल्तानपुरा बन गया जी स्टेशन, जब उन्होंने दिखाया, लेकिन वो पीछे बना दिया। और इस इलाके से मियां हमजा साहब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, आपको खुद नज़र आ जाएगा अवाम का ठाटे मारता समुंदर इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में उनका अपने दिलो जान से इस्तकबाल करेगा। आज भी एक हमारी कॉर्नर मीटिंग हुई है, आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि इस मुल्क और इस सूबे को हमारे शेर नहीं बचाना है, वो हमारे कायद हैं। रायबंद पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में आजम और मोहम्मद अरसलान भी शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और हजारों रुपए मालियत के 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 2 नाजायज पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई हैं। SHO रायबंद का कहना था कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी हैं। PUBG मोबाइल कैंपस एम्पावर 2023 का पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों से आगाज किया जा चुका है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, वाव वर्कशॉप, वाव फन मैचेस खेले गए और मुख्तलिफ तहाइफ भी तकसीम किए गए। लाहौर में दूसरे रोज भी स्टूडेंट्स ने भरपूर तादाद में शिरकत की। स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे प्रोग्राम से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा। PUBG मोबाइल कैंपस स्टूडेंट्स को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करने के लिए एक अहम इकदाम है। PUBG ऐप दौरे जदीद की अहम जरूरत है। तकरीब में लड़कों के साथ बड़ी तादाद में लड़कियों की भी मौजूदगी थी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस दी और इस मेगा सेशन में मैच से लुत्फानंदोज भी हुई। PUBG मोबाइल कैंप्स एम्पावर का मकसद तलबा और तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करना है। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिए सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस का रात गए ऑपरेशन। धरना मुजाहिरीन को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने से उठा दिया गया। खैमे और कालीन हटाकर रोड खाली करवा लिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कई अहम रहनुमा गिरफ्तार कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान से।
जी राना इरफान बताइएगा इस हवाले से। जी अलीना, पंजाब के सरकारी मुलाजमिन का पिछले 3 माह में ये दूसरा धरना था जो कि 10 अक्टूबर को शुरू हुआ और गुज़िश्ता रात निगरान पंजाब हुकूमत के अहकामात पर पुलिस ने खत्म करवा दिया। पुलिस ने गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और कई गिरफ्तारियों के साथ खेमे, स्टेज और कालीन समेटते हुए धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हुई। सरकारी मुलाजमिन के एहतजाज की बात करें तो पिछले 6 माह से पंजाब के सरकारी मुलाजमिन सड़कों पर हैं। तालाबंदी एहतजाजी रैलियों मुजाहिरों के बाद ये दूसरा धरना दिया गया था। सरकारी मुलाजमिन की तंजीमों के कायदीन का कहना है कि बड़े दुख और अफसोस का मुकाम है कि मुज़ाकरात तो दूर की बात, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन अपने मुतालबात जिनमें लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात, ग्रेजुएटी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात, रेगुलराइजेशन किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकारी मुलाजमिन और कायदीन का कहना है कि सरकारी मुलाजमिन से मुतल्लिक पॉलिसियों में तब्दीली निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। पॉलिसियों में तब्दीली के जरिए हुकूमत उनके बुढ़ापे की चादर छीन रही है। जो पंजाब के सरकारी मुलाजमिन का मुआशी कत्ल है। तमाम महकमों के मुलाजमिन, तमाम सरकारी मुलाजमिन की तंजीमें और उनकी क़यादत निगरान हुकूमत के इन इक़दामात के खिलाफ हम आवाज़ है, जिस पर हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ धरना खत्म करवाना नहीं बल्कि इन मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी निगरान पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिर्फ धरना खत्म करवाने से ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि एहतजाज और मुलाजमिन में नफरत का जज्बा मजीद परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है और सूरत बेहतरी की तरफ जाने की बजाय मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जड़ावाला में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चर्चों की मुरम्मत के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया का दौरा। अगस्त 2023 में जड़ावाला के कुछ चर्चों की बेहुरमती होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नौ का फैसला किया। चर्चों की तामीर नौ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों के हकूक और उनकी इबादत की आज़ादी की अक्कासी करती है। बैनुल अक़वामी मीडिया के 10 नुमाइंदे आज जड़ावाला के इन चर्चों का दौरा कर रहे हैं। मगरबी मीडिया के नुमाइंदों में AFP, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, रशिया टुडे, DPA जर्मनी और लोक्रेक्स फ्रांस के नुमाइंदे भी शामिल है। इसके अलावा अंडोलो न्यूज एजेंसी तुर्की, NHA जापान और अरब न्यूज के नुमाइंदे भी वफ्द में शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों का जड़ावाला का दौरा है हुकूमत पाकिस्तान के अज़म और शहर में अमन अमान की बेहतरीन सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों को तमाम तर हकूक और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े का अज़ाला करने के लिए भी भरपूर कोशिश है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।